میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم ختم نبوت کے نظریہ کو آگے بڑھانے کے لیے جتنا ہم سے ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ اوورسیز میں بیٹھ کر وہ اپنا حکمران چن سکتے ہیں۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ پاکستان کی سلامتی اور قوم کی عزت کے لیے کام کرنے والوں کو سردار آفتاب برق کا سلام۔ نظریہ پاکستان ٹی وی چینل پر میں ہوں سردار آفتاب برق، پروگرام میرا دیش کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ جو محترم اور معزز اور انتہائی قیمتی محب وطن انسان موجود ہیں، میں ان کا تعارف تو پورا نہیں کروا سکتا، وقت ہی بہت سارا گزر جائے گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان میں وطن کی محبت کا اجتماع دیکھنا ہو، آپ نے دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی وطن کے ساتھ اتنی گہری محبت، اتنا کنسرن دیکھنا ہو، تو پھر جناب حافظ فواز صاحب سے ملاقات کر لیں۔ حافظ فواز صاحب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور یو کے میں کاروبار کرتے ہیں، اور پاکستان میں کبھی کبھار آتے ہیں اپنے عزیزوں اور اقارب کے لیے اور اس دیش کی میں محبت تقسیم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیش ایمان ہوتا ہے، دیش محبت ہوتا ہے، دیش عشق ہوتا ہے، دیش رزق ہوتا ہے، دیش کے ساتھ سب کو پیار کرنا چاہیے۔ تو میں جناب ان کو نظریہ پاکستان ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام میرا دیش میں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی۔ آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا ہے، اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے دیش کے حوالے سے، کہ آج پاکستان کے اندر جو حالات موجود ہیں، آپ دیار غیر میں رہتے ہوئے، آپ یو کے میں رہتے ہوئے دیگر پاکستانیوں کے ساتھ مل کر آپ کیا سوچتے ہیں ان حالات کے بارے میں؟ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو سردار صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا، جگہ دی، پلیٹ فارم دیا کہ ہم کچھ بیان کر سکیں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں شروع کروں گا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بڑی پاک ہے اللہ کی ذات، ہمیں وہ علم دیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ ٹائم سے جتنے بھی پاکستانی باہر رہ رہے ہیں، ان کے پاس ایک قسم کی کنفیوژن اور پریشانی ہے۔ ان کے پاس وہ آنا بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی آنا چاہتے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پلیز ہمیں بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنا ہم ٹریول کر کے اس جگہ پر آتے ہیں، اور جتنا ہمارے پاس علم ہے، تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے انشاءاللہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اپنی وطن میں آنا، اور وطن آنا جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک باعث خوشی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ٹائم ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر وہی خوشی، وہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ پاکستان کے 23 کروڑ عوام آپ کو آج پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور آپ کی ذات کا ایک پہلو بڑا خوبصورت ہمارے سامنے ہے، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، کہ آپ ختم نبوت کے لیے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے آپ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا اس کا اجر عظیم عطا کرائے۔ اس معاملے پر ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور وطن کی محبت کے ساتھ جو کچھ آپ کا رشتہ ہے، ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اور میرا یہ سلام 23 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہے۔
सरदार साहब, पहले तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये एक तहरीक और एक ये नज़रिया आपने ये चलाया हुआ है, ये किसी किस्म की डोनेशन पर या किसी किस्म के उस पर चलता है, या ये प्रॉपर आप ही के उस पर ये चीज़ चल रही है? सारा नज़रिया और ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत के ऊपर जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ़ आपकी कोशिशें हैं? जितना आपने मुझे बताया है बिहाइंड द सीन कि आपने ये ख़ुद अपने पास से सब कुछ करते हैं, तो मैं आपकी दाद देता हूँ इस काम के लिए, और इसकी जो तौफ़ीक है और इसका जो अजर है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे सकते हैं, बेवसीला सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेवसीला आले बैत। आपके पास जो है इसका सबसे ज़्यादा आपको अजर अल्लाह ही देंगे। और मैं ख़ुद जिस तरीके से आपने मुझे इस चीज़ का जवाब दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा फिर लोगों तक भी ये एक अपना जो ये है ये आप पहुंचाएं कि ये इदारा किस तरीके से चलता है और उसका कैसे आप चलाते हैं। मेरे मोहतरम भाई जनाब हाफिज़ फवाद साहब, वाकया ही वतन की मोहब्बत का और रसूल अल्लाह से प्यार का, उनकी हुर्मत के लिए काम करने का, अहले बैत और मुक़द्दस हस्तियों के लिए काम करने का एक अजर होता है, अजर अजीम होता है। हम भी उसी जज्बे के तहत पूरी टीम को लेकर लगे हुए हैं। 2 साल हो गए मुझे नज़रिया पाकिस्तान टीवी चैनल कैम किए हुए। नज़रिया पाकिस्तान टीवी चैनल कैम करके हम न सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं, बल्कि नामूस मोहम्मद कमीशन इंटरनेशनल के नाम से एक तंजीम रिकॉर्ड करा रखी है, जो आज से 5 साल पहले रिकॉर्ड करवाई थी, और आज तक सारी की सारी खिदमात, सारे के सारे अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके अता करदा वसाइल में से जो उसने मुझे अता किए। मेरी वकालत की इनकम है वो भी इसी पे लगती है, और जो कम हो जाती है तो मैं अपनी ज़मीन बेच देता हूँ और उससे ये अखराजात पूरे करता हूँ। मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आपसे इजाज़त लेने के बाद मैं ऐलान करता हूँ, जितना हमसे हो सकेगा, जितना हम वहाँ जाकर जितना भी हमसे होगा, नज़रिया पाकिस्तान और नामूस रिसालत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी भी हमसे कोशिश होगा, तो मैं ऐलान करता हूँ कि हम आपको इंशाअल्लाह इस नज़रिया को, इस ख़त्म नबूवत के नज़रिया को आगे बढ़ाने के लिए जितना हमसे कोशिश होगी, जितना हमसे होगा, इंशाअल्लाह हम आपको देंगे। और हम आपके साथ ठहरे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका जो अजर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिवसीला सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। वतन के लिए आपने करना है, बिस्मिल्लाह करें। आपका दो जहाँ की हुर्मत पाक के लिए करना है, ख़त्म नबुव्वत के मकसद के लिए करना है, बिस्मिल्लाह आप करें। ये सबका ईमान होना चाहिए। अल्लाह आपने, मैं तो कहता हूँ आपका कहना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले और हमें बरकत दे। मुझे और आप, हमारा और आपका साथ अल्लाह मुबारक करे इंशाअल्लाह। आपसे सवाल हाफिज़ साहब एक वतन के हवाले से ये है कि पाकिस्तान के बारे में आपने फरमाया कि आपके वो जो बाहर बैठे हुए समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं, वो पूछते हैं कि कैसा मुल्क है, क्या हाल है मुल्क का, कैसे हालात हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ आपका देश मुख्तलिफ ऊंच नीच में से गुजर रहा है। यहाँ पर बुरान भी आते हैं, यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, यहाँ पर सियासी रस्साकशी भी है, यहाँ पर मफादात की गेम भी होती है, यहाँ पर कौमी वसाइल के लूटने का जिक्र भी होता है, यहाँ पर अदालतों की सज़ाओं का भी जिक्र होता है, और यहाँ पर कुछ लोग अदालतों से टकराए हुए भी हैं और कुछ लोग अपनी ताकत का सहारा लेकर बचे हुए हैं। कुछ बैरून मुल्क चले गए, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं लोगों पर। ये हालत है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश को कैसा होना चाहिए और जो मसाइल आजकल चल रहे हैं इनका हल क्या है आपकी नज़र? सबसे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान में बाहर रहते हैं, उनके पास 2 ज़रिए हैं इंफॉर्मेशन पहुंचने तक। एक उनके पास मीडिया जो उनको दिखाती है, जो न्यूज़ चैनल उनको दिखाते हैं, एक पाकिस्तान उनका वो होता है। एक पाकिस्तान जो होता है जो उनके यहाँ पर रिश्तेदार हैं
اور ان کے رشتہ دار وغیرہ وہ پہنچاتے ہیں ان کے پاس جو خبریں ان کو دیتے ہیں. تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں کبھی کبھی تضاد ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزوں میں کبھی کبھی ملاپ بھی ہوتا ہے. ہم اگر نیوز چینل دیکھنا بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. پھر ہم یعنی کہ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر جو انفارمیشن دیتے ہیں تو اس انفارمیشن کی فل ان کے پاس سچائی اور ذرائع کے مطابق ان کو صحیح ملنا چاہیے. دوسرا انفارمیشن جو ان کے یہاں بیٹھے ہوئے رشتہ دار دیتے ہیں ان میں سے بھی جو لوگ ان کو جیسے وہ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پیغام وہ وہی پہنچاتے ہیں. اگر وہ خوش رہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سارا پاکستان ٹھیک ہے. اگر وہ خوش نہیں رہ رہے تو وہ کہتے ہیں سارے پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. تو ہمیں جو نظر آتا ہے سفر کرنے کے بعد جب ہم پہنچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور پاکستان میں دیکھتا ہوں میری نظر میں بہتری آتی ہے روڈز کے لحاظ سے اور سارے چیزوں کے لحاظ سے, اور اس قسم کے جو پچھلے 3-4 سال سے جو سیاحت کو فروغ دیا گیا ہے, پچھلی حکومت نے جو سیاحت کو فروغ دیا ہے اس میں سے جو ہم نارمل پاکستانیوں سے وہاں پر ملتے ہیں وہ بہت خوش ہو کر اپنے بچوں کو پاکستان دکھانے کے لیے لے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے تھے پہلے جو پاکستان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم دیار غیر میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن اب ہم ان سے سنتے ہیں کہ ہم جا کر اپنا پاکستان اپنے بچوں کو اور پاکستان کو دیکھنا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ بہت ایک اچھا پہلو ہے. ووٹ کا حق دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو. تو اوورسیز بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اوورسیز ہوتے ہیں جو عرب ممالک کے اندر ہیں, ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اس چیز سے کہ ان کو پاکستانی وہ رہتے تو باہر ہیں, ان کی فیملیز یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, تو وہ اتنے خوش ہوئے یہ چیز سن کر کہ ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے. ان کے اندر سے دل کی ایک خوشی تھی. تو دوسرے نمبر پہ پاکستانی جو یورپ اور امریکہ کی طرف رہتے ہیں ان کی تو نیشنلٹیاں غالباً چینج ہو چکی ہیں, وہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمیں ایک ملک نے ریکگنائز کیا ہے, ہمیں ایک ملک نے ووٹ دینے کا حق دیا ہے. حالانکہ ان کا ووٹ وہ 2 ملکوں میں ووٹ دیا کرتے ہیں, اپنے یورپ امریکہ میں ووٹ دیا کرتے ہیں اور اپنے پاکستان میں جس وقت انشاءاللہ اس وقت جو الیکشن ہوں گے خیریت سے اس پہ بھی اپنا ووٹ دیں گے. تو وہ جو خوشی ایک پاکستانی کو ملی ہے اس کے لیے وہ اس چیز کے لیے بہت خوش ہیں. ظاہر ہے حافظ صاحب آپ کے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں اپنی قیادت کو چننے کے لیے جو ووٹ کا حق ملا اس پر وہ بہت خوش ہیں. وہ بہت خوش ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس جو ایک پاکستانی ہونے کا ان کو دوسری دفعہ فخر ہوا. ایک دفعہ تو وہ ان کو ہے, ہمیں ہر پاکستانی کو پاکستانی ہونے کا فخر ہے, اور اس کے اب دوسری دفعہ یہ فخر ہوا ہے کہ وہ اوورسیز میں بیٹھ کر وہ اپنا حکمران چن سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بارے میں سنا بہت کچھ تھا, لیکن آپ کبھی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر آپ نے اپنی خدمات کا اظہار نہیں کیا, خدمات کی تشہیر نہیں کی, آپ نے وطن کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی. تو جب یہ پتہ چلا تو ہمارے اصرار پر آپ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ میرے اصرار پر, میرے بار بار کہنے پر, میری ٹیم کے شوق پر آپ نظیر پاکستان ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ آج تک لوگ تو بیٹھتے ہیں اپنی باتوں کی, اپنے خیالات کی تشہیر کرتے ہیں, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, جتنا آپ بیک میں بیٹھ کر محنت کر سکتے ہیں اتنا آپ میڈیا میں آ کر کچھ باتیں ہم بچپن میں یہ سنتے تھے, کہتے تھے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ بہت قائل ہوں کہ جو کام کرنا ہے وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اپنی قوم کی محبت کے کام آپ کر سکتے ہیں, اور ضروری ہر چیز جب میڈیا میں آ جاتی ہے تو طرح طرح کے لوگ میڈیا میں اس بات کو لے جاتے ہیں. اگر میں کچھ کام اچھا کر بھی رہوں گا تو لوگوں کی ہماری نیت کو کوئی نہیں جانتا. لوگ یہ کہیں گے کہ بس یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کا ایک
अच्छा पहलू भी था और एक अच्छा बुरा पहलू भी है। तो अच्छे वाले जो है उसमें बुरा पहलू वाले वो भी उस बात को यकीन कर लेते हैं। तो मीडिया में ना आने की एक यही वजह थी कि हम आपका जो काम है, ख़ास तौर पे जो नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत के लिए काम है, वो होना चाहिए आपके और अल्लाह के दरमियान। तो बाकी नज़रिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो पिछले 1 साल से हाल चल रहा है पाकिस्तान का, तो इसके लिए कुछ मेरा दिल कर रहा था कि कुछ अपनी सोच बंदा जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, नज़रिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी सोच कुछ लोगों को बता दें। लेकिन हम चीज़ वो बताना चाहते हैं जो चीज़ हकीकत पर मबनी हो और जो चीज़ सच पर हो। जैसे कि सरदार साहब का यही कि नज़रिया, मुझे सच्चाई नज़र आई है इस जगह पर, तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं भी अपना ऐलान करता हूँ और इस चैनल की हम भरपूर उधर जाकर इसको भरपूर लोगों तक पहुँचाने के लिए, इस चैनल के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, हम इस चैनल के एम्बेसडर बन के इस चैनल को हम इंशाअल्लाह चलाएँगे। बहुत शुक्रिया, आपने रूह तक अपनी बातों की खुशी पहुंचाई है और यकीनन आज वतन से मोहब्बत करने वाले सारे के सारे लोग खुश होंगे। और मैं आपकी खिदमत में पंजाबी का एक शेर पेश कर रहा हूँ कि तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, पर तू जे है तो मैं भी हाँ, अल्लाह दी सो सोने वतना तेरे नाना मेरा नाम। ये बात ने वतन की मोहब्बत के लिए किया है। आपको सलाम। बाबा कौन कहता है मोहम्मद अली जना के नज़रिए को आपने आगे लेकर चलने की बात की है। आपको सलाम। अफकारे अल्लामा इकबाल पर आपने चलकर आगे अपने किरदार को निभाने की बात की है। आपको सलाम। आपने समंदर पार पाकिस्तानियों के हकूक़ की बात की है। आपको सलाम। आपने उनके लिए वोट का जो हक़ यहाँ पर पैदा किया पिछली हुकूमतें, जो इमरान खान के वक्त में ये कानून बना कि समंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ दिया जाए और उसको जो ख़त्म किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने खुशी का इज़हार किया है, आप सफ़ीर हैं पाकिस्तान के बाहर रहकर, जैसे आपने इज़हार किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान भी इस बात पर गौर करेंगे, पूरी कौम, पूरे सियासतदान इस बात पर गौर करेंगे कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे ये है जनाब कि जो समंदर पार पाकिस्तानी की फैमिलीज़ है यहाँ पर, आपने ज़ाहिर उनके मसाइल भी बहुत सारे आपके सामने होंगे, आप उनके लिए क्या सहूलत चाहते हैं? समंदर पार पाकिस्तानी वो अपनी फैमिली के लिए वो वहाँ रहते हैं, तो उनको जो हम परेशानियों के इजाफ़ा ये होता है कि उनके पास जो न्यूज़ में नज़र आता है, तो उनको अपनी, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान उनका घर है, लेकिन उनके अपने घर वालों की जो फ़िक्र लगी रहती है हर वक्त, वो हम उनकी मुश्किलात का इजाफ़ा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनकी फैमिलियाँ यहाँ महफूज हों, उनको ऐसा महसूस हो, क्योंकि वो हमारे लिए ज़राए मुबादला के लिए बहुत बड़ा किरदार रखते हैं, क्योंकि वो अपनी तरसीलात जिस वक़्त पाकिस्तान को करते हैं और जिस वक़्त पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, और जब यहाँ वो आते हैं वो यहाँ आकर ख़र्च करते हैं, या जहाँ अपनी कौमी एयरलाइन, यानी कि इनके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो लोग, ज़ाहिर है जो लोग बाहर नहीं गए इस फ़वाइद को वो नहीं जानते। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो हमारी PIA, इनके बारे में जब हमें पता चलता है कि तो ज़्यादातर समंदर पार पाकिस्तानी जो तरसीलात करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उस पे कौम को बहुत फ़ायदा होता है और उनका हक़ ये है कि उनकी फ़ैमिलीज़ यहाँ पर महफूज रहें, ताकि वो अगर बाहर रहते हैं वो अपने फ़ैमिलीज़ की तरफ से उनका दिल मुतमईन हो कि वो फ़ैमिली उनकी महफूज है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा अच्छे से अच्छे दिन आए जैसे पहले आ रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे दिन आए जैसे पहले आ रहे थे। बड़ी खूबसूरत दुआ है और बड़ी खूबसूरत आरजू है। अच्छा, इसके साथ ही हम इनसे ये पूछते हैं कि जनाब मौजूद पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासतदान हैं उनकी भी लड़ाइयाँ आपके सामने होंगी, उनकी रस्साकशी आपके सामने होगी, आप इन सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़ाहिर है मीडिया में हम भी चीज़ें सब देखते हैं, जो मवाद मीडिया में डाला जाता है, जो हर कोई
اینکر بن گیا ہے. جب سے میڈیا اتنی عام ہوئی ہے, ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں ایک اینکر ایک قوم کا ہوگا, ایک اینکر ایک قسم کا ہوگا. تو ہمیں یہ ہے کہ سب سیاستدان اگر متحد ہو کر بیٹھ کر اس قوم کے لیے, فائدے کے لیے, اس نظریہ پاکستان کے فائدے کے لیے بیٹھ کر متحد ہو کر اگر بات کریں تو اس قوم کا فائدہ ہوگا, ان میں ان کا بھی فائدہ ہے. تو فائدے تک اگر ہم دیکھیں, ذاتی مفادات سے ہٹ کر اگر ہم بلندی سے سوچیں, اگر ہم اپنی سوچ بڑی کر لیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ملے گا. تو سیاستدان, میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جو ایک دوسرے سے الزام تراشی جب ہوتی ہے, اس میں سے الزام لگانے سے پہلے آپ کو پورا ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے کس پر الزام لگا رہے ہیں, کیسا الزام لگا رہے ہیں. چل یہاں پر آ کر میں جناب آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ زیادہ الزام تو چوری کے لگ رہے ہیں نا, کہ فلاں چور ہے, فلاں نے پیسہ چور کر لیا, فلاں ذرائع چوری کر کے لے گیا, یہ ڈکیٹ ہیں, یہ ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں. چور کی ڈیفینیشن اصل میں توحید, رسالت, امامت اور جو اخلاقیات ہیں, ان میں چور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چور کی ڈیفینیشن جو اسلام کے نزدیک ہے کہ چور یا تو خود اقرار کرے سب عدالت میں بیٹھ کر کہ میں نے یہ چوری کی ہے, تب ہم عدالت کا حق ہوتا ہے اس کو چور کہنا, نہ کہ ہر انسان کو. دوسرا, اگر دو بندوں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بھی عدالت میں جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, نہ کہ ہر انسان کو بغیر دیکھے بغیر سنے کسی کے اوپر چور کہنا اس کا حق. میں جو سمجھتا ہوں میرے نظریے میں اور اسلام کے نظریے میں, اگر آپ اس کے اوپر سرچ کریں تو آپ ہر انسان دوسرے انسان کو چور نہیں کہہ سکتا جب تک اس نے خود دیکھا ہو, یا وہ چور اقرار کرے یا دو آدمیوں نے دیکھا ہے, تب بھی عدالتیں وکلاء اس کی چوری کو ثابت کریں, اس کے بعد ہم اس کو چور کہہ سکتے ہیں. ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم اگر اپنے اکابر اور علماء کے بارے میں بھی جائیں, وہ بھی ان کے ساتھ رہتے ہوتے تھے وہ لوگ, تب بھی وہ ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے مصلحت کے طور پر. اگر ہم ہر انسان کے بارے میں چور کہنے لگ جائیں, ہر انسان کے بارے میں اب جو برے الفاظ کہنے لگ جائیں, تو معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا, پھر الزام تراشی رہتی ہے. کیونکہ اگر آپ چور کہیں گے تو دوسرا آپ کو چور کہے گا. اگر ہم ہر بندے کو چور ڈکیت کہنے کے لیے لگ جائیں تو پھر معاشرہ نہیں رہ جاتا, بلکہ وہ الزام تراشیوں کا گڑھ بن جاتا ہے. حافظ صاحب نے یہ فرمایا, لیکن یہاں پر ایک سوال بنتا ہے پوری قوم کا محترم حافظ فواد صاحب سے, کہ عدالتوں میں جن لوگوں کی چوری ثابت ہو جاتی ہے, ملکی وسائل کی بات کرتا ہوں, ذرائع کی, دولت کی بات کرتا ہوں, اربوں ڈالر کے الزام ہیں اور وہ کورٹ نے ثابت کر کے سزا بھی دی, کچھ لوگ ٹرائل ہوتے ہوتے بچا گئے اپنے آپ کو. جن لوگوں کو قانون اور عوام یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے, حافظ صاحب ان کے بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان کو ملک کی دولت لوٹی واپس کرنی چاہیے یا کہ ہڑپ کر کے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر ناحق اگر آپ نے اس ٹائم اپنی معافی پھر بھی اللہ کی طرف سے مانگنا ہے, تو جس چور نے اگر چوری کر کے معافی مانگ کر وہ اگر واپس کر دیے جو اس نے لوٹا, جس کے اوپر عدالت نے ثابت کر دیا, اور اگر وہ واپس کرے گا تو وہ اپنی عاقبت ٹھیک کرے گا, اپنی آخرت سنوارے گا, کیونکہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق دیں گے. اور جس وقت ہم اقرار کر دیتے ہیں کسی چیز پر, اگر عدالت نے آپ پر اقرار کر دیا ہے کہ اگر ہم وہ دولت واپس کریں گے تو ہم پر وہ گناہ نہیں رہے گا جو گناہ آپ نے اٹھانے کے ٹائم جس وقت. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اور جو لوٹی ہوئی چیز ہے وہ ملک و قوم کی واپس کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اب جناب حافظ فواد صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ محترم ہمیں یہ بتایا جائے کہ عوام عدلیہ, عوام فوج, عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری قوم کو, عدلیہ کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے سوال بہت بڑا ہے اور اس کے لیے اتنا تو میں اسکالر نہیں ہوں کہ اس کا میں جواب پورا, جو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت
ہمارے جو پاکستان کا نظریہ تھا ایمان، نظم اور اتحاد، اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عدلیہ کو دیکھیں، وہ اپنی طرف سے جو جج کے سامنے جو کچھ وکیل پیش کرتے ہیں وہ اس پر وہ فیصلہ دیا کرتے ہیں۔ باقی جو ہم سب ایک طرح کے بھائی ہیں، سیاستدان بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اس طریقے سے پاک فوج کو ویسے بھی میں سلام دیتا ہوں پہلے سے ہی، کیونکہ ان سے ہم ان سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں۔ یہ کوئی اور جگہ کی فوج نہیں ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فوج نے یہ کیا ہے، فوج نے ہمارے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے سیلاب، ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، جس وقت ہم دیکھتے ہیں سیلاب یا کوئی بھی وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پاک فوج کی وہاں پر ٹرک پہنچتے ہیں، پاک فوج کے جوان پہنچتے ہیں۔ ہم تو ان کو دیکھ کر ہماری طبیعت ویسے بھی خوش ہو جاتی ہے کہ یہ قوم کے اس طریقے سے بھی محافظ ہیں۔ پھر ہر ادارے کو چلنے کے لیے، ہر ادارے کو اپنا کرنے کے لیے، یہ تو ہم سے اچھی بات ہے کہ وہ خود مختار ادارہ ہو اور وہ اپنے چلانے کے لیے اگر کوئی کام بھی اگر کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک آپ چوری دیکھ نہیں سکتے، ہمارا کوئی حق عوام کو یہ ہے اپنا لیڈر منتخب کریں، اور عوام کو یہ ہے کہ ان کے لیڈر جیسے کہتے ہیں ان کے اوپر بھی ریسرچ کرنے کے بعد اس پر وہ بلیو کریں۔ بلائنڈ فالوور جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ ریسرچ نہیں کرتے تو آپ بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں، تو آپ اپنی حد سے آگے چلے جاتے ہیں۔ قوم کی سلامتی سب سے پہلے ہے، فوج کے ساتھ ہمیں مل کر یہ کام کرنے چاہیے، اور سیاستدان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کو امید یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن تک جو ہے نا سب چیزیں ٹھیک ہوئیں گی، اور فوج اس کے اوپر، فوج جیسے سیاستدان ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، اور یہی میرا نظریہ یہی ہے۔ باقی سردار صاحب آپ جیسے اس چیز کو وضاحت کرنا چاہیں تو۔ جی بہت شکریہ، آپ نے کمال وضاحت کر دی ہے۔ میں تو علامہ اقبال کے شعر کے مطابق یہ کہوں گا آپ کی گفتگو سن کر کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں ہے۔ ہماری خاک میں، قوم رسول ہاشمی میں کی جو خاک اس وقت نظر آتی ہے، اس میں ایسی چنگاریاں روشن ہیں جو آگے چل کر قوم رسول ہاشمی کی عزت اور توقیر کے لیے بڑا کام کریں گی، پاکستان کے لیے بڑا کام کریں گی۔ حافظ صاحب، نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو عمر دراز کی، سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہم جس طرح سے اپنے وسائل پر، اپنے ذرائع پر جی کر اپنے دیش کے لیے کام کر رہے ہیں، نبوت رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے جو کچھ اپنے تعاون کا کہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ وطن کے پیار کا اظہار کرنے کا، بہت شکریہ رسالت مآب کی تکریم کے لیے کام کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم ادا کرے۔ میں کون ہوتا شکریہ ادا کرنے والا، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ اور باقی ہم آپ کے حوالے سے تمام سمندر پار پاکستانیوں کی کاوشوں کو، ان کی عظمتوں کو، ان کے کام کو میں 23 کروڑ عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے حوالے سے بہت شکریہ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ آپ کا اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کا، اور جو پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں ان کا۔ پاکستان پائندہ باد، اوورسیز پاکستانی زندہ باد، اور ان کی دعائیں زندہ باد۔ اللہ حافظ۔